گے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی وہ ہے مینڈلے میں سائٹیشن کیسے بناتے ہیں، اور مینڈلے میں کون کون سے سیکشنز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر فائلز کا ایک سیکشن ہے، وہاں پر ہم ایڈ فائل بھی کر سکتے ہیں، فولڈر بھی کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ ہمارا کام ہوگا اس کو ہم جتنا آسان کرنا چاہیں اس حساب سے ہم یہ فولڈر یوز کر سکتے ہیں. اور کاپی پیسٹ کٹ وغیرہ یہ ہم شارٹ کی سے کریں گے جو ہم سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں سائٹیشن اسٹائل کیا چاہیے، ہمیں امریکن سائیکالوجیکل ایسوسیشن 7th ایڈیشن چاہیے، یعنی APA. ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے ہمارے پاس انسٹال MS ورڈ پلگ ان. یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا مینڈلے ورک نہیں کرے گا MS آفس میں، MS ورڈ میں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے انسٹال کرتے ہیں جب بھی مینڈلے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں اپنے PC لیپ ٹاپس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری لائبریری ہوتی ہے. ایک لائبریری میں کچھ سیکشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں آل ڈاکومنٹس کا ایک سیکشن ہے، ریسنٹ ایڈڈ والا ہے، اور ریسنٹلی ریڈ جو ہم نے ریسنٹلی ایڈ کیا ہے اور ریسنٹلی ریڈ کیا ہے وہ سیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کہ کریٹ فولڈر. اگر ہمارے ایک سے زیادہ تھیسز ہیں تو ہم ان کے لیے الگ الگ فولڈرز بنا کر ان کو وہاں سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جی سب سے امپورٹنٹ یہ آل ڈاکومنٹ والا جو یعنی پینل ہے وہ یہاں پر شو ہوگا جہاں پر کریٹ فولڈر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جیسے لائک دس. اب میں نے ریسنٹلی ایڈ کیے ہیں وہ شو ہو گئے ہیں، اور ریسنٹلی ریڈ کوئی نہیں کیا تو اس لیے کوئی بھی شو نہیں ہوا. اور فیوریٹ کوئی ہے نہیں میرا اس کے اندر. اور اگر میری کوئی پبلیکیشن ہے اسے میں ٹریک کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کوئی وہ نہیں کیا، سیف نہیں کیے ہوئے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں سے کریٹ کرنا چاہیں تو سب سے ایزی آسان اور طریقہ ہے فولڈر کریٹ کرنے کا. سمپلی یہاں پر اگر میں پریس کروں گی تو وہ مجھے دے دے گا کہ اس کے اوپر نیم آپ چینج کر لو، آپ کا فولڈر کریٹ ہو جائے گا. سمپل، ویری ایزی. ٹھیک ہے، یہ کریٹ ہو گیا. میں نے اس کو نام دے دیا مائی نیو ورک. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو سیو کر دیا. یہاں پر فولڈر شو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنی جو سیٹنگز ہیں ان کو کر سکتی ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم ایڈ کرتے کیسے ہیں سائٹیشنز کو. ہم ایڈ کرتے ہیں مینولی، کیونکہ ہمیں سنگل سائٹیشن چاہیے اور سنگل پیپر کی سائٹیشن کر رہے ہیں تو ہم یہاں کریں گے ایڈ انٹری مینولی. اب دیکھیں اس کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں جو ابھی ہم سیکھتے ہیں. ایڈ انٹری مینولی ہو گیا. اب یہاں پر بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، دیکھتے ہیں وہ ٹائپس کیا ہوں گی. اب مجھے یہاں پر انڈین ڈرامہ یاد آ گیا تو میں نے زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کو برداشت کریں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر کون کون سے ٹائپس ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، جرنل آرٹیکل ہے جو کہ میں بہت یوز کرتی ہوں تو یہ یہاں پر مینشن ہو رہا ہے. اب جی پھر زوم آؤٹ کر دیا. چلیں پھر آ جاتے ہیں جی انڈین ڈراماز کی روح آ گئی مجھ میں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر کون سے سیکشنز ہیں جن پر ہم کام کرتے ہیں. بکس ہوتی ہیں، بک سیکشن ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے، یہ اور جرنل آرٹیکل. یہ چار چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں. باقی جو کمپیوٹر والے ہوتے ہیں یا جو کانفرنس والے ہوتے ہیں وہ اس سیکشن کو زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پہ بک سیکشن، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کون سی سائٹیشن بنا سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، جنرل آرٹیکل اوکے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ میں آپ کا سب کو بتاؤں گی کہ وہ سب کو کس طرح کریٹ کریں گے اور کیا کیا ریکوائرڈ ہوگا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جرنل آرٹیکل کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے. ہم نے ٹائپ سلیکٹ کر لی جرنل آرٹیکل، تو یہاں پہ ٹائٹل چاہیے، آتھرز چاہیے، جرنل چاہیے، ایئر چاہیے، والیوم چاہیے، ایشوز چاہیے، اور پیج نمبر چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ایک آرٹیکل کو سائٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ کلیئر ہے یہاں تک. اگر کوئی کوشچن تو آپ مجھے کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کوشچنس، تو میں سب کوشچنس کو
ہوپ فلی آنسر کر دوں گی انشاءاللہ. آپ بک کی سائٹیشن کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے بک کا ٹائٹل، آتھرس، ایئرس اور پیج نمبرنگ، بس بک. اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جاتے ہیں بک کا ایک سیکشن ہے، تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ وہ بھی سیم طریقہ ہے. ٹائٹل، بک کا ٹائٹل، آتھرس، یعنی ہمارے پاس اگر کوئی پیج یعنی چیپٹر ہے تو اس کا ٹائٹل، آتھر کا نیم، یعنی بک کا سیکشن ہے نا، تو ہم اس ٹائٹل کو لکھیں گے، پھر آتھر کو لکھیں گے، پھر بک لکھیں گے، پھر ایئر لکھیں گے، اور پھر پیجز لکھیں گے کہ ہم کون سے پیج سے کون سے پیج تک ڈاٹا لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کیس ہسٹری جب لیتے ہیں تو وہ کیسے سائٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے. وہ ٹائٹل آ جائے گا، اور رپورٹر یعنی جو ہم ہوں گے، ہم اپنا نام لکھیں گے یہاں پر. اس کے بعد ایئر لکھیں گے، پھر والیوم لکھیں گے اور پیجز لکھیں گے کہ اگر اس نے والیومز کو کریٹ کیے ہیں، ایک سے زیادہ یعنی کیس ہسٹریز لی ہیں، یا کیس بہت زیادہ ہیں اور سیم ہی لیول کے ہیں، تو ان کو سائٹ کرتا جائے گا کہ ہاں مجھے وہ والا کیس بھی اچھا لگا اور یہ وہ فلاں فلاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کمپیوٹر پروگرامنگ میں، وہ بھی ٹائٹل، آتھر، ایئر اور پیج. اس کا کانفرنس میں بس کانفرنس کا ایک وہ ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، لائک ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانفرنس ہے تو اس کا ٹائٹل آ جائے گا بس یہاں پر. سمپل، بس ایک ہی ڈفرینس آئے گا. ٹھیک ہے. باقی سب میں بھی ایسے ہی ہے جیسے کانفرنس کا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہیئرنگ میں بھی یہی کچھ ہے، اور جنرل آرٹیکل ہم کر چکے ہیں. فلم میں اگر ہوگا تو وہ ڈائریکٹر آ جائے گا، ایز سمپل. ٹھیک ہے. یہ ہم کر چکے ہیں. اوکے. ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی. جو اب ایک اور سیکشن جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، وہ ہے فلٹر بائی آتھرس. یعنی یہاں پر آتھرس کے نیم کے ساتھ فلٹر ہو کر ڈاٹا آتا ہے. اگر ہم نے بہت سارا اپنا کام کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کب کب سائٹ کیا ہے، تو وہ یہاں پر ساری ڈیٹیلز کو شو کر دے گا. جو بھی فولڈر اوپن ہوگا اس کی ڈیٹیلز کو اوپن کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارا مین پینل کھلا ہوا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں جو پہلا کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آتھرس کے نیم کا، اور دوسرا کالم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائٹلز کا، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ایئر کا ہوتا ہے، اور جو چوتھا ہوتا ہے وہ پبلش کون سے ایئر میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک ڈیٹیلز والا پینل شو ہو رہا ہے گرے کلر کا، اس کے اندر ہم جو بھی پیپر سلیکٹ کریں گے اس کا ویو شو کرا دے گا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہو. تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.